اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للموحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الأطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والحماة المستضعفین لا سیما بقیة اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین اللهم أجل لوليك الفرج العافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيته والتابعين له والمستشهدين بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات ارشاد فرمائے محمد جتنا انسان کی عقل اور عقلانیت بڑھتی رہتی ہے انسان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے ان ذمہ داریوں کا ایک حصہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کرے اپنے قبیلے کی عزت کی حفاظت کرے اور سب سے زیادہ اولویت اپنے مذہب خصوصاً خدا کی عزت یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے انسان کی انسان کے اوپر کوئی تلوار رکھی ہوئی نہیں ہے کہ تمہیں اسی راستے سے چلنا ہے اسی طریقے سے چلنا نہیں انسان آزاد چاہے وہ تعلیمات پیغمبر اور ان کی آل کے حاصل کر سکتا ہے یا وہ شیطانی راستے پر چل سکتا ہے انسان کے ضمیر سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا کوئی واقف نہیں ہوتا جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے کنٹرول کر کر خدا کے راستے پر چلتا ہے اور خوف کھاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے گناہ ہو جائے ظلم ہو جائے چاہے ظلم کسی بھی ورائٹی کا ہو ظلم 4 قسم کے ہیں ایک خود پر ظلم ہے دوسرا اللہ پر ظلم تیسرا لوگوں پر ظلم ہے چوتھا نیچر پر ظلم نیچر یعنی طبیعت درخت جانور تو یہ چاروں ظلم انسان یہ کہے کہ میں تو ایک درخت کاٹ رہا ہوں ظلم ہے آپ کو حق نہیں ہے درخت توڑنے کاٹنے کا یا پودے توڑنے کا کیونکہ امام علی فرماتے ہیں انہم مسئولون ان سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں عن البغار والبہائم
نیچر کے بارے میں سوال ہوگا. درخت پودے خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں, پودے اچھے لگے ہوئے ہیں, خوبصورت, انسان چلتے چلتے توڑ دیا. ظاہراً اس کے لیے کچھ نہیں ہے, لوگوں کی نگاہ میں کچھ نہیں, چھوٹی سی ڈھالی توڑی ہے اس نے, لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. تم نے کیوں میزان میں خلل پیدا کی؟ کیوں تم نے قدرت کے اس کرشمے کے اندر مداخلت کی اور اسے خراب کی؟ انل بہائم, جانوروں کے بارے میں سوال ہوگا. جانوروں کے بارے میں حتیٰ کتا نجس ہے, لیکن کتا آپ کے گلی کے اندر ہے اور بھوکا ہے, آپ نے اسے اس کی غذا اگر نہیں دی, اللہ سوال کرے گا. اللہ سوال کرے. ایک جانور تھا, ایک مخلوق تھا میرا, میں نے اسے پیدا کیا تھا, تو نے کیوں نہیں اسے اس کی روٹی پہنچایا؟ جو کرے. باغ میں مدینے کے امام حسن تشریف فرما تھے, غلام تھا امام کا, کھانا کھا رہے تھے امام, غلام بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں کتا آ گیا. کتا آنے کے بعد امام کے پاس آزو بازو میں بیٹھ گیا. غلام کو اچھا نہیں لگا. غلام یعنی ہکالنے لگا, کتے کو چلانے لگا, چل شو شو چلو اٹھو. اس طریقے سے کتا ڈر رہا تھا, پیچھے ہٹ رہا تھا. امام نے اشارہ کیا, بیٹھ جاؤ, تم اپنا کھانا کھاؤ. امام ایک لقمہ خود کھاتے تھے, ایک لقمہ کتے کے سامنے رکھتے تھے. یہ یعنی بہائم, ریسپانسبلٹی ہر چیز کے میں. حتیٰ ہوا کے بارے میں, ہوا کو آپ پولیوٹ نہیں کر سکتے. نوائز پولیوشن یعنی آواز, اگر یہ میری آواز باہر جا رہی ہے, خدا نہ خواستہ, چاہے کوئی بھی مثال پیش کرو, اس لیے اپنے اوپر لے کر پیش کرو, میری آواز باہر جا رہی ہے. بازو گھر میں اگر ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, تکلیف ہے اسے, تو یہاں پر بھی اللہ سوال کرے گا. یہ نہیں دیکھے گا پروردگار کی تمہاری وجہ سے کیا, تمہاری وجہ سے مشکل ہوئی. پروردگار یہ نہیں دیکھے گا کیا ہوتا ہے مجلس ہو رہی تھی, کیا ہوتا ہے دعائے کمیل ہو رہی تھی, کیا ہوتا ہے دعائے توسل ہو رہی تھی, کیا ہوتا ہے آواز اگر دعائیں کی ہو رہی تھی, تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ نہیں, تکلیف ہے, اتفاق سے تکلیف ہے. اسلام ایک صلح کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنی بھی عزت رکھو, دوسروں کی بھی عزت رکھو. قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے تم ان کے خداؤں کو گالی نہ دو, تم ان کے رہبروں کو گالی نہ دو کہ جہالت کے عالم میں وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. کتنا انسان کی زندگی کے بارے میں خدا کنٹرول کر رہا ہے. امام علی جب جنگ صفین میں جا رہے تھے, مشہور ہے یہ, آپ انٹرنیٹ سے نکال کر دیکھیں, میں ہر چیز بیان نہیں کر سکتا, یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ الفاظ. امام نے اپنے لشکر کو روک دیا, لشکر کو روک دیا. امام نے فرمایا کہ دیکھو, ہم جس جگہ سے گزرنے والے ہیں, بیچ میں گاؤں پڑیں گے, لوکیلٹیز, پبلک لوکیلٹیز, گاؤں, قریے وغیرہ. لشکر جا, یاد رکھنا کہ تمہارا راستہ ہائی وے سے, یہ میری زبان ہے بچوں کو سمجھنے کے لیے, ہائی وے شاہراہ جسے کہتے ہیں, شاہراہ. جنگ کو جا رہے تھے امام. ظاہر بات ہے جب ایک آرمی جائے گی تو پورا اس کے ساتھ جائے گی, اسلحے کی گاڑی ہوگی ساتھ, جیسے آج جاتے ہیں ٹینکس جاتے ہیں, پورے آرمی کی گاڑیاں ہوتی ہیں, اس میں پورے اسلحے بھرے ہوئے تھے, فوج ہوتی ہے, ایک خوفناک منظر ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم جاؤ گے, راستے میں لوکیلٹیز ہوں گے, پبلک پلیسز, خبردار وہاں پہ آوازیں نہیں کرنا. ایک تو ان کے حریم میں داخل ہو کر کچھ نقصان نہیں کرنا, مثلا کھیتی میں جا کر کھیتی کو خراب کر دیا. پانی کو پوائزنس نہیں کرنا, زہریلا پانی نہیں کرنا. بغیر اجازت کے کوئی چیز نہیں توڑنا, بغیر اجازت کی کوئی چیز نہیں کھانا. آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس طریقے سے یہ اسلام کس لیے بتا رہا ہے, تاکہ ایک نظم رہے اسلام کے اندر, سسٹم رہے. جس مذہب کے اندر سسٹم نہیں ہے وہ مذہب نہیں ہے.
اسی لیے سسٹم ہماری ہر چیز سسٹم ہے. نماز دیکھیں سسٹم ہے. ایک امام پڑھائے گا, پیچھے امت پڑھے گی, وہ جھکے گا تو سب جھکیں گے, وہ اٹھے گا تو سب اٹھیں گے. سسٹم, ہر چیز کا ایک سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا جانوروں کی طرح رہا کر دیا ہو, کسی کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیا ہو. بتا رہے پروردگار نظام, نظم. حتیٰ امام حسین سے بھی وارد ہے. امام حسین جب کربلا جا رہے تھے اپنے لشکر سے یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہاری آوازوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بازو میں جو لوکیلٹیز ہیں ان کے بچوں کے دل دھڑکنے لگے. آرام سے چلو, آرام سے. نہ خود پر ظلم کرنے کا اسلام ہے. خود پر بھی انسان ظلم نہیں کر سکتا. خود پر ظلم یعنی ظلم تو نفسی. آج شب جمعہ تھا, دعائے کمیل ہو رہی تھی جس کے اندر یہ جملہ ہے, ظلم تو نفسی. خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. نفس پر ظلم کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں سے. وہ چیزیں مصرف کرنا جو تمہارے لیے نقصان دہ, یعنی ایک حد تک کھانا ہے, نلے تک اگر کھا لیں گے نقصان دہ. انسان کی طبیعت کا یعنی نفس پر ظلم میں آ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں اس طریقے سے آپ لوگ یہ اپنے ہوم ورک میں رکھیں, یعنی سوچیں, بیٹھ کر تفکر کریں ہر چیز کے بارے میں. یہ نہیں کہ فاسٹ فوڈ جس طریقے سے ہوتا ہے, جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ. علم فاسٹ فوڈ سے مت لیں. تھوڑی دیر کے ممبر سے آپ کو کچھ نہیں ملے, ڈائریکشن ملے گا. بقیہ سوچنے سے انسان کا ذہن میچورٹی کی طرف پہنچتا ہے, یعنی بلند ہوتا ہے انسان. جتنا سوچے گا, ایک ایک چیز کے بارے میں سوچے گا. آج کل انسان نہیں سوچتا ہے, جو بھی واٹس ایپ کے اوپر آ جاتا ہے اسے فارورڈ کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ ہے کیا آخر, کس کے بارے میں ہے, کیسا ہے. عقل کی کمی کی علامت یہ ہے کہ انسان دوسروں کی باتوں کو رٹ کر کہہ دے, بولنے سے پہلے تولے اپنی زبان کو. امام علی نہج البلاغہ میں بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں, ایک اچھا خطبہ ہے. خطبے کا نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے, یعنی کلمات خسار میں, معافی چاہتا ہوں, خطبہ نہیں, کلمات خسار میں ہیں کافی. یہ بھی ایک صفحے کا ہے پورا. اس میں امام فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر خطاہ. جو زیادہ بڑبڑ کرتا ہے, زیادہ بکتا ہے, وہی زیادہ مسٹیکس کرتا ہے, زیادہ خطا کرتا ہے. دیکھیں وہ لوگ جو اپنے آپ کی پوزیشن کو بنانے کے لیے معمولاً جوان امپریسڈ ہو جاتا ہے. آج کل فلموں کا دور ہے, موویز کا دور ہے. جب موویز کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک ایکٹر یا ایک ایکٹریس جو بات کرنے کا سکل اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی طریقے سے بات کرے, کوشش کرتا ہے کہ ویسے بات کریں. سکلز میں آتا ہے, دنیا یہی دیکھتی سکلز. وہ سکلز اپنے اندر قائم کرنے کے لیے بڑ کرتا ہے. پتہ نہیں کیا کہتا ہے, کیسے کہتا ہے, کس بات کے اوپر یہ کہتا ہے. اسلام اس چیز کا مخالف ہے. تم تیز 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 بات کرو. من کثر کلامہ کثر خطاہ. جس نے زیادہ بات کیا اس کی خطا بھی زیادہ. دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے بات کرتے رہتے ہیں, آخر میں ایک ایسا جملہ اس کے زبان سے نکل جاتا ہے جس بنا پر شرمندہ ہو جاتا ہے. دوسرے اس کے اوپر انگلی اٹھانے لگتے ہیں, اسے کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ رب کلمات, امام ایک سلوات پڑھے محمد والے الکلام فی وفاق. کلام یعنی زبان سے نکلنے والی بات یہ تمہارے کنٹرول میں, تمہارے کنٹرول میں. جب حتی تتکلمت بہ, جب تک تم اس کو بات نہیں کرو گے, کلام تمہارے کنٹرول میں, باتیں تمہارے کنٹرول میں, یعنی وہ تمہارے غلام ہیں. وتکلمت بہ کنت فی وفاق. جیسے تمہاری زبان سے کوئی بات نکل گئی, اب وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, اب تم اس کے کنٹرول میں ہو جاؤ گے. اور جو کریں امام امیر المومنین کا کلام, امام کا کلام کلام امام ہوتا ہے. کلام امام امام کلام ہوتا ہے. کلام امام کا کلام سارے باتوں کا امام ہوتا ہے. جب تک کنٹرول کرو گے. تو پھر فرمایا اسی کے نیچے امام فرماتے ہیں رب کلمۃ سلبت نعمت وجلبت نعمت. بہت سارے ایسے جملے جو زبان سے نکلتے ہیں نعمتوں کو چھین لیتے.
مشکل میں ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیں میڈیا آج کی میڈیا یہ خطر زیادہ کرتی ہے. بہت سارے نیوز چینل آپ دیکھیں کتنا تیز اور ایک کو ایسا چڑھاتے ہیں تاکہ ایک مسٹیک کر دیں. ایک ریلیجیس فائٹ لوگوں کے درمیان آ جاتی ہے. یعنی ایک حاکم، ایک منسٹر، ایک منتری یا ایک نیتا چاہے جو بھی ہو، ایک زبان سے ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ دو مذہبوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے. صلبت نعمت کیا تھی ان دو مذہبوں کی طرف؟ مثلا ہندو مسلم، مثلا ہندو کرسچن، مسلمز کے اندر شیعہ اور وہابی کے درمیان، مسلمان اور وہابی کے درمیان اس طریقے جنگیں چھڑ جاتی ہیں. یہ نعمت ہے. نعمت عذاب کیسا ہے؟ یہ عذاب خود کا کریٹ کیا ہوا تھا زبان کی وجہ سے. یعنی ہم نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا. نعمت کیا تھی؟ صلبت نعمتین، جو نعمت کو سلب کر دیتی. نعمت تھی سیکیورٹی، محبت، ہم بستگی. بھائی ہندو مسلمان کے گھر آتے تھے، مسلمان ہندو کے گھر جاتے تھے، وہ ان کے دوست، ان کے آفس میں، ایک ٹرین میں، ایک دیگر جگہوں پر، ایک ہر چیز. یعنی ایک گلی ہوتی ہے، اسی گلی کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں. لیکن زبان کی طرف سے جو نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں یہ ان کو ڈیوائڈ کر دیتی ہیں. عذاب نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. عذاب یہی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکیور محسوس، یعنی یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے بالکل سیکیورڈ فیل نہیں کرتے لوگ. بھائی وہ ہمارا دشمن ہو گیا. آج سب سے بڑی لہر صرف ہندوستان کی نہیں، دنیا کے اندر جو لہر جا رہی ہے وہ ہے آپس میں لوگوں کے درمیان رنجش پیدا کیا جائے. اس زبان سے ہوتا ہے من کثر کلامہ کثر خطاؤہ. جو زیادہ بک کرتا ہے وہ زیادہ مسٹیکس بھی کرتا ہے. ومن کثر خطاؤہ، اور جو زیادہ خطا کرتا ہے قل براءہ، اس کی حیا کم ہو جاتی. آپ دیکھیں زیادہ امپریس ہونے والا فلم انڈسٹری سے، اس کی حیا دیکھیں. نامحرموں سے ایسا بات کرے گا جیسا کہ کچھ ہے ہی نہیں. ہاتھ ملائے گا، بازو بیٹھے گا، سٹائل ایک سے ایک. آپ لوگ جانتے ہیں یہ دنیا میں ہر چیز، کیا بتاؤں آپ کو. یعنی اپنے بالوں کو ہلائے گا، اپنے ہاتھوں کو ہلائے گا، نہ جانے کیا کیا پہن کر آئے گا، بٹنز کھلے رکھے گا، کپڑے ادھورے پہنے گا. ایک لڑکی کے سامنے یعنی امپریس کرنے کے سکلز اس کے پاس ہوں گے. وہ زیادہ بات کرے. یعنی یہ علامت کیا ہے؟ یہ سکلز نہیں ہے. کسی اور کی لڑکی سے جا کر فری ہونا، بات کرنا اور اسے فرینڈشپ سرکل میں لینا، یا جو بھی خرافاتی لفظ اسے دیا جائے وہ آپ لوگ دے لیں. آج کے دور میں جو مشہور ہے، یعنی معمولاً کیا ہے آج کا کلچر؟ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، دوست. بھائی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا گرل فرینڈ ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ جوان بچوں ہوشیار ہو جائے. یہ کلچر اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر کیا ہے؟ برادری کا کلچر ہے. بردرز، سسٹرز. بھائی یہ لڑکی یا عورت جو نامحرم ہے یہ میری فرینڈ نہیں ہے. فرینڈشپ کا کلچر قرآن نہیں بتایا. انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. کلچر بردرز اینڈ سسٹرز کا کلچر. آپ کرسچن لڑکی کو پکڑ کر آپ یہ نہیں کہتے تھے میرے دوست ہے، سسٹر ہے. وہ آپ کے بہن کو بہن کی نگاہ سے دیکھیں. یہ کلچر خراب، حیا ختم ہے. جب یہ سائنس کسی زبان کے اندر پائے جائیں تو سمجھو کہ یہ سکلز نہیں ہے، انحراف ہے. یہ یعنی اس کے اندر حیا نہیں ہے. حیا ختم ہو گئی ہے. وہ جیسے چاہے بیٹھے گا، جیسے چاہے وہ کرے گا. یعنی طریقہ ہوتا. حتیٰ کرسچن کلچر کے اندر اگر کلچرلائزڈ خانوادے دیکھا جائے، یعنی وہ خاندان جو کلچر جس کے اندر ہے، فرہنگ و تمدن ہے، حتیٰ کرسچنس کے اندر آپ دیکھیں آج بھی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، میں سنا ہوں، گیا تو نہیں، سنا ہوں، معتبر لوگوں سے سنا ہوں، وہاں پہ کرسچن گھرانے ایسے گھرانے ہیں جو مغرب کے بعد اپنی لڑکی کو باہر جانے نہیں دیتے آج بھی. جبکہ دشمن نے ایسے نائٹ کلبس کھول دیے تاکہ سب وہاں پر آئیں. کب؟ رات کے بعد، آدھی رات کے بعد، تاکہ انحراف پیدا کریں.
لیکن کلچر ہر مذہب کے اندر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرسچنس کے اندر کلچر نہیں ہے تو اوریان قوم ہے، نہیں کہہ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہندوز کے اندر کلچر نہیں ہے، یہ منحرف کو نہیں. ہر مذہب کے اندر کلچر ہے، ہر مذہب حتیٰ مشرکین اللہ کو مانتے. خود قرآن کہہ رہا ہے بات. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ من خلق السماوات والارض، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے، بت پرستوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. 2-3 بار یہ آیت آئی ہے الگ الگ مبانی کے ساتھ، یعنی زمین اور آسمان کون خلق کیا، کہتے ہیں اللہ نے. فلاں چیز کس نے خلق کیا، کہتے ہیں اللہ نے. اللہ کے اوپر ہے. یہ کلچر کی بات کر رہا ہوں میں، یہ عقائد کی بات ہے. کلچر کیسے ختم ہوتا ہے؟ جس کے پاس شریف کلچر نہ ہو وہ کلچر ختم ہو جاتے ہیں. یعنی حیا ختم ہو جاتی ہے، اوریانیت آ جاتی ہے، بدحجابی آتی ہے، بے حجابی آتی ہے، عورتوں کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، عورتوں کے اندر حیا ختم ہے، مردوں کے اندر حیا ختم آتی ہے، ریلیشن شپ، انلیگل ریلیشن شپ شروع ہو جاتی ہے. اسی کے طریقے وَمَنْ قَلَّ بَرَأُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ مَاتَ قَلْبُهُ. جس کی حیا ختم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کے لیے اب نکاح اور زنا دونوں برابر، انسان کے نزدیک دونوں برابر. بہن اور پرایا عورت دونوں اس کے لیے ایک، محرم و غیر محرم کو. دل مر گیا. جب انسان کا دل مر جاتا ہے ختم، وہاں سے اینڈ، انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. فاتحہ. ومن مات قلبہ دخل النار. جس کا دل مر جاتا ہے وہ جہنم میں چل جاتا ہے. زندگی اس کی جہنم ہو جاتی ہے زندگی. اس لیے دوسروں کے حقوق کی رعایت یہ امپورٹنٹ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ میری چیز نہیں اس لیے میں. بہت سارے ہوتے ہیں بھائی پان کھاتے ہیں، زیادہ تر بہت سارے لوگوں کے منہ میں پان ہوتی ہے. یہاں تو نہیں دیکھا میں، لیکن بہت سارے جگہوں پر پان کھاتے ہیں، سیدھا دیواروں کے اوپر مارتے. بھائی یہ سب سوال ہوگا، اللہ تم سے سوال کرے گا. اتنا ڈیسنٹ اسلام ہے یہ کہ تمہیں رہنے کا سلیقہ بتاتا ہے. دشمنی کس لیے ہوئی اسلام سے؟ اس لیے کہ سب سے عظیم ترین اخلاق اسلام کے پاس ہے. انکا، پیغمبر کے بارے میں نا قرآن کہہ رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بالا ترین درجے پر. کیونکہ جو بھی پیغمبر سے ملاقات کرتا تھا اٹریکٹ ہو جاتا تھا. یعنی پیغمبر کے اندر میگنیٹزم تھی، یعنی اٹریکشن تھا. پیغمبر کو دیکھتے تھے لوگ، اٹریکٹ ہوتے تھے. کس لیے؟ آپ کے ذریعے سے. نہ کہ پیغمبر لوگوں کو بٹھا کر استدلالات کیے. استدلال نہیں، تمہیں ایسا ہونا ہوگا، ویسا ہونا ہوگا، یہ سورج تمہارا خدا نہیں ہے، یہ چاند تمہارا خدا. حتیٰ ہر نبی کی سیاست لوگوں کے اخلاق کے ساتھ چلنا تھا. ہر نبی کی سیاست. آپ حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھیں. آپ سورہ انعام میں جب حضرت ابراہیم سورج پرستوں سے ملتے ہیں، یعنی سورج کی پرستش کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. جیسے مغرب ہوئی کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے. یعنی سورج کو دیکھ کر کہا ہذا ربی ہذا اکبر. پہلے چاند والوں سے ملا، پھر ستارے والوں سے، پھر اس کے بعد سورج والوں سے. جب تینوں آئیڈیالوجیز ختم ہو گئی، یعنی ڈیڈ اینڈ پر پہنچ گئی، حضرت ابراہیم نے اپنے خدا کو پیش کیا. استدلال، ڈیبیٹ. ان کی زندگانی دیکھیں کتنی پیاری زندگانی ہے. اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى. خدایا مجھے بتا، مجھے تو کس طریقے سے اموات کو زندہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن. خدا کہہ رہا ہے ابراہیم کیا تمہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جانتا ہوں تو زندہ کرتا ہے، لیکن اطمینان قلب کے.
یہ خدا چاہتا تو ریجیکٹ کر سکتا تھا، لیکن ایک بندہ ایک خدا کے اس قدرت سے آشنائی اگر کرنا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے اوکے میں کر کے دکھاتا ہوں۔ پھر خدا نے کہا کہ جاؤ 4 پرندے اٹھاؤ، ٹکڑے کرو، پہاڑوں پر رکھ دو، فادوہن، اسے آواز دو، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ کہ یہ ڈیبیٹ حضرت ابراہیم نے فرعون سے کیا، نمرود سے کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، تو میں بھی کرتا ہوں۔ جسے عمر قید کی سزا تھی اسے ریلیز کر دیا، ریلیف دے دیا، اسے کہا کہ تم جاؤ، زندہ کر دیا میں، کل مرنے والا تھا، یہ سزائے موت تھی، اسے عمر قید سزائے مارنا، جو ریلیف پانا تھا اسے قتل کروا دیتے، میں زندہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کیا، اس کے بعد دوسرا استدلال پیش کیا، کہا کہ ربی اللہ ان اللہ یاتی الشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو رب ہے نا تو مغرب سے نکال۔ وہیں پر خدا نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر انکار کرنے والے خدا کی قدرت کو مبہوت ہو گیا، یعنی دنگ رہ گیا، اسے کہتے ہیں مبہوت ہو جانا، جس کے پاس جواب نہ۔ یہ استدلالات 3 طریقے کے ہیں لوگوں کو کلچر کو دعوت دینے کی۔ کسی بھی کلچر کو اگر آپ کو دعوت دینا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میرا مذہب صحیح ہے، تم میرے مذہب کی طرف آؤ، میں حق ہوں۔ ہر مذہب اپنے آپ کو حق کہتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ کہتا ہے، ہر آدمی اپنے کام کو صحیح کام کہتا ہے۔ آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ بھائی آپ کہتے ہو جنت میری ہے، میرا مذہب آپ کا ہے۔ ہندو بھی کہتے ہیں کہ میری جنت ہے، میرا مذہب آپ کا ہے۔ کرسچن بھی کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہم آپ کا ہیں۔ فیصلہ کیسا کرو گے؟ ہر جگہ پر نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو، وہ لوگ جو پانی کے اندر جانا جانتے ہیں اور نکلنا نہیں جانتے، ان کے لیے سوئمنگ حرام ہے، پہلے سیکھنا چاہیے۔ مثلا اگر ایک انسان گئے پلین میں، ہم لوگ چڑھے، پلین میں چڑھنے کے بعد پائلٹ کو سلام علیکم کیا، پائلٹ سے کہا کہ خیریت، کیسے چلو گے، سب خیریت۔ اس نے اگر پائلٹ نے کہا کہ مجھے صرف اڑنا آتا ہے بھائی، لینڈنگ نہیں آتی، تو کیا علامت ہے یہ؟ خراب علامت ہے یہ۔ قرآن بھی اتفاق سے انہی چیزوں کی طرف تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، کہ تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، غور فرما، تم لوگوں کو اپنے رب کی دعوت، رب کی طرف، بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ 3 میتھڈز قرآن نے یہاں پر کلیئر بتا دیا۔ پہلی چیز حکمت کے ذریعے سے، تم ایسی بات کرو جو استدلالی بات، جذبات کی بنا پر کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرو۔ جذبات میں آ جاتے ہیں بعض لوگ، فوراً جواب دیتے ہیں، ارے یہ سنیے، اس کو میں دوں گا جواب۔ بھائی تم کو نہیں آتا جواب دینا، مت دو۔ بہت سارے ممبر پر آنے والے علماء بھی یہ فن نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہم ڈیبیٹ والے عالم نہیں، یعنی ہر ایک کے لیے حق نہیں ہے منہ کھول کر زبان لڑانے کا۔ اگر تم ہار گئے وہاں پر، یہ تم نہیں ہارے، امام زمانہ کو ہرایا تم، امام حسین کو ہرایا، علی کی حقانیت کو ہرایا۔ زبان نہیں کھول۔ کلچر جو کرپٹ ہوتے ہیں، جس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی بنا کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی زبان کی حفاظت نہیں ہونے کی بنا پر۔ توجہ کریں، یہ امپورٹنٹ چیلنج ہے ہمارے سامنے۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے، نصیحتوں کے ذریعے سے۔ بھائی تمہارا پڑوس ایک ہندو ہے، تم کہو اپنے بچوں سے اسے نہیں ملنا، اسے کیوں دکھائیں؟ تم جاؤ اس کے پاس، اس کے غم میں شریک رہو، اگر تمہارے غم میں وہ آتا ہے تو اسے ویلکم کرو، تمہارے خوشی میں اسے دعوت دو۔
یعنی یہ چیزیں انسان کے دل کو نزدیک کرتی ہیں. اسی طرح یعنی امبیسڈر بنو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تیسرا طریقہ جدال کرو، جنگ کرو. جنگ سے مراد تلواروں کی جنگ نہیں، یہاں پہ جدال سے مراد ڈیبیٹ ہے. اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ڈیبیٹ کرو، جاؤ بیٹھو، پڑھا لکھا عالم ہے، عالم سے جا کر ڈیبیٹ کرو. یا احسن، گالی گلوچ کے ذریعے سے نہیں. اگر تم گالی گلوچ دو گے لوگ تم سے دور ہو جائیں گے، تمہارے امام کو نہیں پہچانیں گے. آج ہمارے مجلسوں کی تقریباً جو مجلسوں کا جو سسٹم ہے اسی کے اوپر ہے. تولا اور تبرہ کو صحیح سے نہیں سمجھا، ممبر سے جو چاہے بکنا شروع کر دیا. تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے؟ یہ جزو فروع دین ہے نا، تولا تبرہ. بھائی تبرہ کیا ہے؟ سوشل بائیکاٹ. سوشل بائیکاٹ. اب گالی دینے کا حق نہیں ہے کسی کو بھی. امام علی جنگ صفین میں ہے، باہر خیمے کے باہر لشکر کے اندر گالیاں چل رہی ہیں کسی معاویہ ابن ابی سفیان کو، یہ گالی وہ گالی. امام باہر آ گئے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. مجھے پسند نہیں ہے کہ تم میرے پاس رہو اور کسی اور کو گالی دو. لوگوں نے کہا یا امیر المومنین معاویہ کو دے رہے ہیں. ہم نے کہا رہنے دو معاویہ کو، کیوں دیتے ہو گالی؟ اگر دینا تو میرے پاس سے چلے جاؤ. یعنی علی کی ولایت کی شان برے الفاظ نہیں. برات کا طریقہ ہوتا ہے، برات کا طریقہ ہوتا ہے. آپ جو زیارت عاشورہ میں پڑھتے فصل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم. برات اسلام یہاں کہہ رہا ہے، دیکھیں حال الدین الا الحب والبغض. حدیث میں کیا دین حب اور بغض کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ زیارت عاشورہ کا سلام مولانا تیسرا نہیں ہے وہاں پر. یا سلام ہے السلام علیکم یا ابو عبداللہ ہے، یا لعن اللہ امتن قتلتکم ولعن اللہ عمر ابن سعد ولعن اللہ شمرہ ولعن، یا سلام ہے یا لعن. لیکن طریقہ میتھڈ دیکھیں کس طریقے سے. زیارت عاشورہ کوئی امام کی طرف سے نہیں ہے زیارت، یہ حدیث قدسی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. زیارت عاشورہ جو طریقہ بتایا اللہ نے، ایک ایسا طریقہ جو واقعاً دشمن کو پیچھے کر دے. واقعاً دشمن کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، چاہے کوئی بھی قانون ہو. حتی اسلام کے قانون بھی ہم اپنے آپ میں نہیں لے سکتے. اسلام جو قانون بیان کر دیا ہے وہی قانون امپلیمنٹ ہونا ہے. بھائی تولا بیان کیا اسلام نے، تولا اس کے درجات ہیں. تولا یعنی آپ بچے جانتے ہیں یہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کرنا، جس میں یہ اکرمنی بمعرفت معرفت اولیائکم، ان کے اولیاء سے محبت کرنا. وہ اولیاء جو خدا کے نزدیک ہیں، جو زبان اہل بیت کو پہچانتے ہیں. یعنی کون ہو سکتا ہے؟ علماء، مراجع، صاحبان کرامت بہت ہیں. ان کی زندگی اسی میں گزر گئی کہ ہم امیر المومنین سے جدا نہ ہوں. سلمان فارسی اتنے زیادہ کریزی تھے امام علی کے. جب امام علی چلتے تھے ان کا جو نقش قدم آتا تھا امام علی کا، اسی نقش قدم پر چلتے تھے. لوگ مذاق اڑاتے تھے ان سے، کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، قدم با قدم ملا کر چل رہے ہو. وہ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک آدھا انچ بھی علی سے جدا ہو جاؤ. یعنی جو امام کا ہے، جو خدا کا ہے وہ سنے. اسے کہتے ہیں تولا، ان سے محبت کرنا. ایک صاحب کرامت تھے، بڑا اچھا واقعہ یاد ہے. صاحب کرامت تھے، یہ عالم نہیں تھے. بہت سارے لوگ ہیں عالم نہیں ملیں گے آپ کو، صاحب کرامت ہوں گے. یہ حمال تھے. حمال کہتے ہیں کولی ہوتا ہے اسٹیشن میں جو سامان کھینچتے ہوئے جاتے ہیں، ایک بنڈی طریقے کی ہوتی ہے، اس پہ سامان رکھ دیتے ہیں لے کر. کولی تھے. نجف کے اندر، حرم کے اندر ایک عالم دین گزرے، مجتہد صاحب، وہ بھی صاحب فضیلت. تو اتنے میں ایک ایکسیڈنٹ، حرم کے مینار سے ایک بچہ گرا، چھوٹا سا بچہ حرم کے مینار سے گرا. حرم کی زمین تو آپ جانتے ہیں ماربل والی ہوتی ہے، اگر انسان اوپر سے گرا تو کیا ہو؟ لوگ
ابھی شوق میں بچے کو دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا, ہاں کی آوازیں ہوتی ہیں نا کہ کیا ہو, بچہ نیچے آ رہا تھا, یہ جو کولی والا تھا اس نے کہا رک جاؤ, 1 میٹر اوپر زمین کے بچہ رک گیا, 1 میٹر اوپر, 1 میٹر, اگر نیچے گرتا تو کولیپس ہو جاتا, پھٹ جاتا, ہڈیاں ٹوٹ جاتی, فوراً رک گیا. اب لوگ گئے بچے کو اتارے, سب سے زیادہ لوگوں کی نگاہ اس کولی والے پر, ارے جس سے ہم لوگ سلام نہیں کرتے یہ اتنا بڑا کام کر دیا. تو حرم کے خدام اس کولی والے کو لے کر آفس چلے گئے, حرم کی جو آفس ہوتی ہے اس کے اندر چلے گئے, اندر جا کر بٹھا دیا. وہ جو صاحب فضیلت عالم جو آ رہے تھے وہ بھی پیچھے پیچھے آفس گئے, ان سے پوچھا, بیٹھ گئے, انہوں نے کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں. فرمائیے کیا ہے؟ کہا جو یہ کرامت آپ کے پاس ہے, جو بچے کو اپنے ہوا میں روک دیا بغیر کسی وسیلے کے, صرف کہا رک جا اور رک گیا, آخر یہ کرامت آپ کے پاس کیسے ہے, کرامت کیسے ہے؟ انہوں نے کہا بہت سمپل ہے, ساری زندگی اللہ نے جو کچھ مجھ سے کہا میں نے اس کی بات سنی, ایک مرتبہ میں نے کہا اللہ نے میری بات سنی. صاحب کرام یہ یعنی معرفت اولیاء کو کسی بھی آدمی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. حضرت انڈر اگنور کر دیتے ہیں, نہیں کرنا. 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں, جوان یاد رکھیں. ایک, شب قدر کو راتوں میں ڈھونڈو. شب قدر 3 رات ہوتی ہے نا, شب قدر بکا یا اللہ بکا یا اللہ بکا یا اللہ کرتے نا شب رمضان میں 19, 21 اور 23. ایک شخص امام ششم کے پاس گیا, جا کر سوال کرنے لگا, ابن رسول اللہ آپ بتائیں کہ شب قدر کون سی رات ہے, ایگزیکٹ شب قدر کون سی رات ہے؟ امام نے کہا سر الہی ہے, یہ چھپی ہوئی ہے, 3 رات جاؤ, 3 رات بکے اللہ کو, 3 رات بے محمد کو, 3 شب قدر کو 3 شبوں میں ڈھونڈو. بعض علماء ہوتے تھے پہلی رمضان سے لے کر آخر رمضان چاند دکھنے تک ہر رات اعمال شب قدر کرتے تھے, ہر رات ڈھونڈو. دوسرا, عذاب کو کسی بھی گناہ میں ڈھونڈو. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو گناہ معمولی ہے, آج کل کامن ہو گیا, غیبت کامن ہو گئی, تہمت لگانا کسی پر, کسی کی ذلت کرنا, ذلیل کرنا کامن ہو گیا. لیکن یاد رکھو کسی بھی گناہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرو, کیونکہ کسی بھی گناہ کی وجہ سے وہاں پر عذاب شروع ہو جائے گا, دعائیں بند ہو جائیں گی, عذاب الہی شروع ہو جائے گا. کوئی بھی گناہ ہوتا ہے نا, کبھی کبھار ایک ایسا وقت آ جاتا ہے, ایک ایسے جگہ چلے جاتے ہیں, پتہ چلا کہ وہاں پر زمین کھودی ہوئی تھی, گر گیا انسان بے احتیاطی. تیسرا, اولیاء خدا کو, خدا کے دوستوں کو عام لوگوں کے اندر ڈھونڈو. یعنی یہ نہیں دیکھو کہ خدا کا ولی بڑا ماما پہن کر آئے گا, نہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی بھی بن سکتا ہے ولی. جو اللہ کے احکام پر عمل کرے گا, خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا, وہ ولی خدا بنے گا. اسے کہتے ہیں محبت, ان سے محبت کرو. تولا تبرہ ہی ہے, تولا یعنی محبت, اہل البیت سے محبت, اللہ سے محبت, رسول سے محبت, اہل البیت سے محبت, ان کے چاہنے والوں سے محبت, شیعوں سے محبت, انسانیت سے محبت, خدا کی خلقت سے محبت. اسے کہتے ہیں تبرہ یعنی بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ, کامن میں لینا, کامن سوشل بائیکاٹ. دشمن ہے امیر المومنین کا, کامن بائیکاٹ کر دیں, اس سے آپ بات نہ کریں. کوئی آپ کے محلے کو خراب کرتا ہے, اسے بائیکاٹ کریں. گھر کے اندر فساد کرتا ہے, اسے بائیکاٹ کریں. تبرہ اسی کو کہتے ہیں, بائیکاٹ کریں, یعنی تاکہ تنبیہ ہو. آپ یہ نہیں کہ تبرہ صرف ہمارے قوم میں کیا ایک ہی معنی ہے, صرف یعنی گالی دینا. گالی دینا نہیں ہے ہمارے پاس, لعنت کا طریقہ ہے. قرآن اور اہل بیت نے بتایا طریقہ کیسا ہے. تبرہ یعنی اصلاح کرنا. بائیکاٹ کے ذریعے سے اگر اصلاح ہوتا ہے تو آپ اصلاح کریں اس کے ذریعے. برات, دشمنان اسلام سے برات. برات کب کریں گے آپ بھائی, کب کریں گے؟ جب دشمن کو پہچانیں گے. جب تک دشمن کی شناخت نہیں ہوگی آپ برات نہیں کر سکتے.
جسے لڑنا ہے اس سے تو نہیں لڑتے، جسے نہیں لڑنا اس سے لڑتے. دشمن انتظار کر رہا ہے کہ آپ کے فرہنگ کو ختم کریں، لیکن ہم لوگ اپنے لوگوں سے لڑتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں بہت سارے. اس طریقے کے اگر دیکھا جائے کافی آخر الزمان کے جو چیلنجز ہوں گے انسانیت کے سامنے یہی ہوگا. اسی کے ذریعے سے لوگ گریں گے، اسی کے ذریعے سے، معاشرے کے پولیوشن کی وجہ سے، معاشرے کے ختم ہونے کی وجہ سے. شیطان کا عظیم ترین ہتھیار آخر الزمان میں وہ فیملیز، جو ریلیجیس فیملیز ہوتے ہیں، ان کے اندر اختلافات و نزاع ڈالنا، لوگوں کو اندر سے خدا کو دور کرنا. جرمن کا ایک فلاسفر ایک واقعہ لکھتا ہے. واقعہ یہ ہے اس طریقے سے، ایک شخص جنگل سے آیا، شہر کے اندر جنگل سے آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا. خنجر پورا خون سے بھرا ہوا تھا، کپڑوں پر خون تھا، ہر جگہ پر خون. آگے چوراہے پہ ٹھہر گیا، کہنے لگا کہ اے لوگوں آؤ، اے لوگوں. یہ حقیقی واقعہ نہیں، جرمن نے ایک چیز بتانے کے لیے واقعے کو اس نے بنایا. اے لوگوں آؤ، اے لوگوں آؤ. سارے لوگ جمع ہو گئے. یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ کس کا مرڈر کیا ہے؟ جنگل کے اندر سے آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کا مرڈر کر دیا. ہوتے ہیں نا سوالات. تو یہ کہنے لگا کہ ڈرو مت، جنگل کے اندر میری اور اللہ کی لڑائی ہوئی تھی، میری اور خدا کی لڑائی ہوئی، میں نے خدا کو قتل کر دیا، یہ اس کا خون ہے. تو کیا کریں؟ اب جو چاہے کرو. یعنی خدا نام کی شے نہیں ہے. ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیں، نتیجہ دیکھیں. انسان کے اندر خدا اسی طریقے سے قتل ہوگا کہ انسان خدا ہونے کے باوجود ایسا خدا کو آئسولیٹ کرے گا، وہ حاشیے میں کر دے گا جیسا خدا اس کی زندگی میں نہیں. اب چاہے جو چاہے کرے، جس کی زندگی میں خدا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ قتل کرے گا، زنا کرے گا، آشوب بپا کرے گا، ناامنی پیدا کرے گا، ہر چیز پیدا کرے گا. یعنی سب سے بڑا میسیج یہ ہے، جس انسان کے اندر خدا مر جائے پھر وہ انسان کے ہاتھ میں نظام نہیں ٹک سکتا. توجہ کریں آپ لوگ. ہو سکتا ہے یہ بات کافی سخت ہو، لیکن ہے پرمعنی بات. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج دشمن یہی چاہتا ہے لوگ خدا سے دور ہو جائیں. صرف مسلمان نہیں، ہر مذہب. یعنی اتنا زیادہ فحشا اس وقت دنیا کے اندر پھیلا دیا جائے، اتنا زیادہ فحشا کو عام کر دیا جائے. مندر، مسجد، گرجا گھر، سارے معبد، سارے مذاہب کے اگر سارے یعنی اسلامک سینٹرز یا ریلیجیس سینٹرز ہیں، یہ سارے کے سارے سینٹرز اس سیلاب کو روک نہ سکے. یہ دیکھیں آج مسجدیں فیل ہیں. کس لحاظ سے؟ فحشا سے روکنے کے لیے. کہاں پر روک رہے ہیں؟ کچھ نہیں. عبادتیں ہو رہی ہیں، پوجا ہو رہی ہیں. کرسچن اپنے چرچ کے اندر اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہندو اپنے مندر کے اندر، مسلمان اپنے مسجدوں کے اندر، عاشور خانوں کے اندر. ہزاروں ورائٹی کی عبادتیں. اتنی عبادتیں ہونے کے باوجود فحشا نہیں رک رہا. دین کی طرف آنے والے کم، فحشا کی طرف جانے والے زیادہ. یہ کلچر کیسا کلچر ہے؟ یہ دشمن کا لایا ہوا کلچر، تاکہ تمہیں دور کرے. کس سے کرے؟ اللہ سے دور کرے. کس سے دور کرے؟ تمہیں دوسروں سے دور کرے. میں نے پہلی تقریر میں غالباً یا دوسری میں کہا تھا، آج چوتھی ہے نا، آج چوتھی تقریر ہے، خالی پہلی یا دوسری میں کہا تھا، دجال شیطان کا ایک بڑا ہتھیار. دجال ایک الگ آئیڈیالوجی نہیں ہے، شیطان کا ایک ویپن ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن جوانوں کے لیے پھر بیان کرتا ہوں. اس کے بارے میں بہت سارے چیزیں سائنس بیان کی گئی. ایک آنکھ ہے نا، ایک آنکھ سنا ہوگا دجال کے بارے میں. کتنے لوگوں نے سنا ہے دجال کے بارے میں؟ ہاتھ اٹھائیں. بہت کم لوگ سنے ہیں. دجال مشہور ہے، فیملیئر ہے. ایک آنکھ ہوگی، پہاڑ برابر کی غذا کھائے گا. اس کی ماں یہود ہوگی، یہود سے ہوگی اس کی ماں. شرق اور غرب عالم پر اس کی حکومت ہوگی. یہ سب سائنس ہے. اب ہم لوگ انتظار کریں. اتنا بڑا آدمی جو پہاڑ برابر کی غذا کھائے گا، وہ کب آئے گا؟ آخر ہم دیکھنا چاہتے ہیں
بہت سارے افسانے اس طریقے کے بنے ہوئے. حضرت موسیٰ عصا لے کر گئے, ایک آدمی بڑا آدمی تھا جو آیا تھا, سمندر میں ٹھہرا تھا, سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آتا تھا, مچھلی کو پکڑ کر سورج سے گرم کر کے کھاتا تھا. یہ سب اسرائیلیات ہیں, یعنی گاڑی ہوئی باتیں ہیں, گڑی ہوئی باتیں. دجال کے بارے میں بھی جس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے, سب کے ذہن میں ایک آدمی آئے گا, اس کی پیشانی پر آنکھ ہوگی اور یہ کافی بڑا ہوگا, یعنی ایک پہاڑ برابر غذا اگر کھا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کتنے کنٹل بنانا پڑے گا, سارے دنیا کا اناج یہی ختم کر دے گا. اور یہود ماں سے ہوگا, وہ ماں کتنی چھوٹی ہوگی جو اتنے بڑے بچے کو پیدا کیا. آیت اللہ شہید صدر فرماتے ہیں, کب فرمایا شہید صدر؟ ان کی شہادت کب ہوئی؟ 80s میں, صدام نے شہید کیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے فرمایا دجال کے انتظار میں نہیں رہو, دجال آ چکا ہے. ایک آنکھ کسی کی نہیں ہوتی. اللہ جو خلقت جو کرتا ہے, جسے انسان پیدا کرتا ہے, خدا کی سنت نہیں بدلتی. ہر انسان کو 2 آنکھ دیتا ہے. واللہ انسان اپنے ہاتھوں سے ایک آنکھ خراب کر لے, یعنی کانا ہو جائے, ایک آنکھ نہیں ایک آنکھ ہے, لیکن خدا کی سنت نہیں بدلتی خلقت میں. ایک آنکھ اگر بنا دیا اللہ, سنت میں فرق آ گیا, خدا کے قول میں فرق آ گیا تو نہیں ہوتا. تو یہ ہے کیا چیز؟ ایک آنکھ میٹریلسٹ, مادی پرست, یعنی اس دنیا کے اندر صرف اسی کو جگہ ہوگی جس کے پاس پیسہ ہے, باقی سب غلام, لیبر. کام کرو, نوکری کرو, جاؤ اٹھاؤ سامان اٹھاؤ, لیبر کا کام کرو, مینزر کا کام کرو, فلاں کام کرو, گھر بنانے کا کام کرو. انجینئر نہیں, لیبر. آج لیبر زیادہ کیا جا رہا ہے آج, یعنی جتنا ہو سکے ایجوکیشن کے معاملے میں, جتنا ہو سکے ایجوکیشن کو لوگوں کے اندر سے سلائٹلی, ابھی ہوا نہیں ہے, سب ہوگا یہ, لیکن آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں, معلوم ہو جائے گا. کیونکہ اب لیبر چاہیے. ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے مارکس پڑھا کر پیش کر دیا جاتا تاکہ اسکول کی ایک عزت رہ جائے, لیکن اب نہیں ہے. اگر ہر ایک کو پڑھا دیا جائے, لیبر کہاں سے ملے گا؟ لیبر کے لیے جگہ نہیں. اب دیکھیں سعودی عرب کے اندر ایک شہر بنایا جا رہا ہے, ایون کچھ نام ہے, ایون, نیون, آپ لوگ انٹرنیٹ میں دیکھیں. ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر صرف مادی پرست ہوں گے, دین اس میں داخل نہیں ہو سکتے, ریلیجیس لوگ اس میں, دیندار لوگ داخل نہیں ہو سکتے. یعنی دنیا کی ہر عیاشی جو جہاں پر بھی ہے وہ سب وہاں پر جمع ہو جائے گی. نیون شہر جو سعودی عرب بنا رہا ہے, آئندہ 8 سال میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے شہر, اور دنیا سے بڑے بڑے پیسے والوں کو لا کے بسانا ہے. اس طریقے کے یہ دجال ہے. یہ دجال کے لیے آپ انتظار نہ کریں کہ ایک آدمی آئے گا. ایک آنکھ یعنی مادی پرست. اسلام کہتا ہے دونوں بیلنس برابر رکھو, یعنی مادیات, اکانومی بھی اچھی ہونی چاہیے, ساتھ دیندار بھی ہونا چاہیے, ہے نا. اسلام یہ تو نہیں کہتا تم فقیر رہو, تم یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے نہیں. کام کرو, محنت کرو, آگے بڑھو, پیسہ کماؤ, سیونگز رکھو, وقت پر خمس دو, وقت پر عبادتیں کرو, انفاق کرو. کتنا زیادہ ہمارے پاس قرآن کے اندر اکانومی کے اوپر پروگرامنگ ہوئی ہے. ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کتنی اکانومی کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, لوگوں کے اقتصادیات کے اوپر. اقتصاد دان کتنے گزرے ہیں. شہید صدر نے کتاب لکھی اقتصادنا اور اکانومی, کتنی اچھی کتاب ہے. اسلامک بینکنگ کتنی اچھی کتاب ہے. لیکن چونکہ اسلام لگا ہوا ہے اس کے اندر, دشمن کو پسند نہیں. دشمن کہتا ہے میرے پاس آنا ہے ایک آنکھ, مادی پرست, صرف مادیات کے اوپر بات کرو, دین کے اوپر نہیں بات کرنا. دوسرا کیا, یہود اس کی ماں ہوگی. یہ ماں یہود مطلب یہودی سسٹم ہے. یہ آج دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر یہود کی ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں, جو لوگ اسے استفادہ کرتے ہیں. اگر کوئی ملک ان کے مخالفت کرے گا تو ملک کنگال ہو جائے گا. یہودی سسٹم پھیل چکا ہے. حتیٰ امریکہ کے اندر, امریکہ دشمن, اسے چلانے والا یہود ہے, زیونسٹ. توجہ کریں, پہاڑ برابر غزہ, یعنی ایک پہاڑ کی اتنی غزہ, کتنی غزہ, اسے کیا کہتے ہیں پہاڑ برابر؟ انویسٹمنٹ.
اتنا پیسہ آپ دیکھیں ہالی ووڈ جو امریکہ کے اندر ہے، اس کا جو ہالی ووڈ جو ٹائٹل ہوتا ہے، جو معمولاً ان کی کمپنیز کے گیٹ کے اوپر لگائے جاتے ہیں، یہ پہاڑ کے اوپر لگا کر رکھے گی. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جانے ہالی ووڈ انٹرنیٹ میں گوگل میں سرچ کریں، آپ کو پہاڑ بتائے گا اوپر ہالی ووڈ لکھا ہوگا. یہ پہاڑ پر کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ انویسٹمنٹ اتنا زیادہ انویسٹ کریں گے اس کے اوپر، اتنا زیادہ ان کے ہاتھ میں ہوگا کسی کو منحرف کرنا، کسی کو راہ راست پر لانا، کسی کو اٹھانا، کسی کو گرانا. ساری دنیا کے اندر دشمنی پیدا کرنا مذہبوں کے درمیان، یہ ان کے ہاتھ میں طریقہ ہوگا ان کے پاس باقاعدہ. دیکھیں ایک کشمیر فائلز جو ہندوستان کے اندر بنی تھی، وہ تو خدا کا شکر ہندو اور مسلمان دونوں سمجھ گئے اس سازش کو، زیادہ نہیں پڑی، ورنہ ایک فائل بنائی گئی تھی کشمیر فائل تاکہ دشمنی زیادہ ہو جائے. ایک شخص جو تھیٹر میں جا کر 3 گھنٹے بیٹھ کر یہ فلم دیکھ کر جب باہر نکلا، دشمن بن کر نکلا. گالیاں کتنے ایسے کلپس ہیں آپ کو دیکھیں، تھیٹر کے ہال میں ٹھہر جا کر گالی دیتے ہیں. تھیٹر ایموشنل، یعنی اس طریقے سے بنائیں گے لوگ ایموشنل ہو جائیں. لوگوں کو معلوم ہوگا جھوٹ ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی ایموشنل ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایموشنل فلمز یا سینز جب دیکھیں گے، آپ جانتے ہوں گے جھوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا، ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا آپ کو. دشمن چاہتا ہے یہ سب بنائے، کس لیے؟ تاکہ منحرف کریں، لوگوں کو دشمن بنا، ایک ایسا زمانہ لے کر آئے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کہنے شرمائے کہ میں مسلمان. آج کتنے لوگوں کے اس طریقے کے بیانات ہیں جو شرماتے ہیں کہنے کے لیے میں مسلمان، شرماتے ہیں، نہیں بیان کر سکتے وہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس حقائق نہیں معلوم، براعت کا طریقہ نہیں معلوم، دشمن کو پہچانا نہیں انہوں نے. دشمن کیسے پہچان؟ قرآن خود کہہ رہا ہے یہ بات کو. سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 60 کے بعد دیکھ لیں آپ لوگ جا کر، اس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا لَتَجِدَنَّ، تم پاؤ گے، مانو یا نہ مانو ایک دن تمہیں مشخص ہو جائے گا. جیسا باپ کہتے ہیں نا، بیٹے وہ دوست تیرا صحیح نہیں آدمی نہیں ہے، اس سے مت ملا کر. بچہ نہیں سنتا، جا کر ملتا ہے، اسی کے ساتھ جاتا ہے. ایک دن باپ کہتا ہے، جب تنگ آتا کہتا ہے بیٹے میں تو کہہ رہا ہوں مان جا، اگر نہیں مانے گا میری بات ایک دن تجھے خود معلوم ہو جائے گا کیسا ہے. ایسا بچے کو آپ نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کبھی، بیٹے یہ کام نہ کر، ایک دن معلوم ہو جائے گا تجھے کیا ہے، یہ کیسا ہے. اسی طریقے سے قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، تم مانو یا نہ مانو تم ایک دن پاؤ گے اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، جو بدترین لوگ، سخت ترین دشمنی رکھنے والے، کس سے؟ للذین آمنوا، اہل ایمان کے نسبت، الیہود. کیا ہے؟ سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ یہود. خدا کہہ رہے ہیں والذین اشرکوا، اس کے بعد مشرک کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں، اگر دیکھا جائے گا الائس، یہود کے الائس، یورپ یہود کا الائس، امریکہ یہود کا الائس. آپ ان سے امید نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے اسلام کو فیور کریں گے، آپ ان سے امید نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے ایمان کے ساتھ وہ لوگ کمپرومائز کریں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اے پیغمبر یہ یہود اور نصارہ تجھ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جہاں تک کہ جب تک کہ تم ان کی اتباع نہ کرو. دشمن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہے، خدا نے وارننگ دے دیا پیغمبر، جب تک تم یا نصارہ نہ بن جاؤ یا یہود نہ بن جاؤ یا ان کے غلام نہ بن جاؤ، یہ تمہاری دشمنی سے باز نہیں آئیں گے. یعنی ان کی بیعت کر لو، ان کو مان لو. یہ قرآن پیغمبر کو ظاہراً کہہ رہا ہے، یہ اصل پیغام ہے ہمارے لیے. آج جو اتفاق سے یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے جوان ان کی اتباع کریں. کیسے اتباع کریں گے؟ کیا وہ تمہاری مسجدوں کے اندر آ کر تقریر کریں گے؟ کیا وہ تمہارے ممبروں کے اوپر آ کر ان کے پادری یا ان کے جو یہود کے جو عالم ہوا کے تقریر کریں؟ ایسا نہیں. ان کا وسیلہ کیا ہوئی؟
میڈیا ہوگا, فلمز ہوں گے, موویز ہوں گے, اس کے ذریعے سے تمہیں کھینچیں گے اگر تمہارا اسلام پھیکا ہو جائے. خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین یا ایھا المؤمنون لا تشبہوا بالیہود, اے مومنو تم اپنی شباہت کو یہود کی جیسی نہ کرو. یعنی اپنی زندگی کو یہودی زندگی نہیں بناؤ. یہودی زندگی صرف ہیئر کٹ میں نہیں ہے, یہودی زندگی صرف سلیو لیس پہننے میں نہیں ہے, یہودی زندگی بدحجابی میں نہیں ہے. یہودی زندگی کبھی کلچر کے اندر آ جاتی ہے, کبھی آزاداری کے اندر یہودی زندگی آ جائے گی. کہہ نہیں سکتے, شیطان ہے, شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں کہیں سے بھی داخل ہوں گا, ہے نا قرآن کے اندر, فَبِعِزَّتِكَ خدا تیری عزت کی قسم, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ یا اجمعون, کہ میں سب کو اغوا کروں گا, ہائی جیک کروں گا, ہائی جیک کروں, ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. مجلس سے ہائی جیک کروں گا, تیرے عبادتوں سے ہائی جیک کروں گا, میرے آدمیوں کے پاس لے گئے ہائی جیک. ایسے نہیں ہوتا ہائی جیک. بچوں کو اگر کڈنیپ کرتے ہیں لوگ, اٹھا لے کے نہیں, کچھ چاکلیٹ پہلے دیتے ہیں, اس کے بعد لے کر جاتے ہیں, بعد میں ظلم کرتے ہیں, بعد میں ظلم کرتے. شیطان وعدہ کہ کہاں سے ہائی جیک کرے گا, چاروں طرف سے ہے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, کوئی راستہ نہیں چھوڑنا. یعنی دشمن کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے, کہیں سے بھی وارد ہو سکتا ہے, مسجد سے بھی وارد ہو سکتا ہے. ممبر سیف, ممبر بھی سیف نہیں ہے, ممبر سے بھی آ سکتا ہے. دشمن کتنے ایسے مولوی ہیں دشمن کے بھی کیے ہوئے ہیں, برٹش کے ایلزبتھ کا صدقہ کھاتے ہیں. کتنے ایسے مولوی ہیں جو برٹش کے ایلزبتھ کے جنازے میں کالے کپڑے پہن کر گئے. کتنے ایسے مولوی ہیں جو کہتے ہیں ایلزبتھ میں اہل البیت. پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات میں, برٹش کی ایلزبتھ اہل البیت میں حضرت زہرا کی اولاد میں سے ہے نا. خون کھول جاتا ہے نا, کہاں سے آئے گا معلوم نہیں. امامے میں شیطان. دو قسم کے محراب ہیں, ایک زندہ محراب, ایک مردہ محراب. دو قسم کے ممبر ہیں, ایک زندہ ممبر, ایک مردہ ممبر ہے. ایک ممبر بیدار کرتا ہے, ایک ممبر سلاتا ہے. ایک ممبر فری کی جنت بانٹتا ہے, ایک ممبر بیدار کرتا ہے. نہیں, فری میں نہیں ملے گی جنت, تمہیں خریدنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا. دو قسم کی مسجد ہے, ایک مسجد زرار, ایک مسجد نبوی ہے. مسجد زرار از اسلام, اسلام رحمانی ایک نیا طبقہ نکلا ہے. اسلام رحمانی, اسلام رحمانی یعنی جو چاہے گناہ کرو تمہیں جنت مل جائے گی. اسلام رحمانی یعنی جہنم بھی اگر جانا تو ڈرو مت. جہنم لائک ہاسپٹل, کوئی جائے گا اتنے کم گناہ ہوں گے کہ ہاسپٹل سے جا کے دوا لے کر چلے جائے گا, کھا لے گا, اچھا ہو جائے گا. کوئی تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا, ایمرجنسی میں رہنا پڑے گا, یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. کوئی ایڈمٹ ہونا پڑے گا 4 دن 5 دن. یعنی اسلام رحمانی یہ بتاتے ہیں. منحرف فرقہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا نہیں, اسلام کے اندر ہی رحمانی اسلام. جہنم ہاسپٹل جیسا ہے, یعنی بیماری کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں, ویسا گناہوں کو نکالنے کے جا کے میرا جنت چاہیے. اس لیے ڈرو مت, جو چاہے گناہ کرو. یہ رحمانی فرقے کے اثرات ہمارے بھی قوم میں آ چکے ہیں. یعنی گناہوں سے ڈرو مت, جو چاہے گناہ کرو. اس لیے یاد رکھو, علی شافی محشر, حضرت زہرا شفیع محشر ہے. ہمارا گناہ معاف ہو جائیں گے, جنت میں ہے نا. بہت ساری جگہوں نعرے لگتے ہیں, قبر کے باہر جو چاہے, کیا ہے کسی کو معلوم ہے؟ مجھے یاد نہیں آتی یہ بھی باتیں, کبھی بھول جاتا ہوں میں. قبر کے باہر جو بھی ہو, قبر کے اندر علی علی. نہیں ہے ایسا. جو قبر کے باہر جسے امام بنائیں گے, قبر کے اندر بھی وہی امام رہے گا. لوگ علی علیہ السلام امام سوال کریں گے قبر میں, من امام, تیرا امام کون ہے؟ بھائی زندگی بھر امام نے کہا یہ نہ کر, غیبت نہ کر, تہمت نہیں لگا, فلاں نہیں کر, دھوکہ نہ دے, لوٹ مت, کسی کو یہ نہ کر, یہ نہ کر. سب علی کی باتوں کو سائڈ میں رکھ دیا, محرم سفر اور رمضان کے تک رکھا. اور اس کے بعد نفس نے کہا کہ چل ایک بار غیبت کر لے, ایک بار تہمت لگا لے, ایک بار کھا لے, ایک بار ہڑپ لے, یہ ہڑپ لے, سب کر لے. نفس کی بات سنتا رہا. نفس نے کہا یہ کر, وہ کر, ہر چیز کیا. میں نے خود کو جو کہا وہ میں نے کیا. اب خبر میں جا کر کیسے میں کہوں گا علی و امامی؟ خبر میں انسان آٹومیٹک کہے گا جس کو امام مانا. میں نے اپنے نفس کو امام مانا تھا تو میں امام ہی کہوں گا, نفس کو کہوں گا. فرشتہ کہے گا کہ تیرا امام کون ہے, میں کہوں گا میرا نفس امام.
امام علی پھر کہاں ہوئے؟ میں نے ان کی سنی ہی نہیں. میں تو ان کو صرف اور صرف پورٹریٹ کے حد تک رکھا تھا، چونکہ شیعہ بتانا تھا اس لیے میں زندگی میں رکھا تھا علی ولی اللہ کہنے کے لیے، لیکن عمل تو نہیں کیا. سینسٹیو میٹر ہے، ایزی لینے کا نہیں ہے. دیکھیں کتنا دشمن حملہ کرے گا. آخر الزمان میں سارے ہتھیار لے کر آئے. آخر الزمان زیادہ ٹائم ہو گیا، مجھے یاد نہیں ہے کتنے بجے. اب یہ سلوات اترنے کے لیے یا آگے بڑھانے کے لیے؟ سلوات پڑھا. ساری قدرت کے ساتھ ہے شیطان. شیطان کے پاس علم بھی ہے، تجربہ بھی، ایکسپیرینس بھی. کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے؟ 10,000 ایئرز، 9,000 ایئرز. جب سے آدم پیدا ہوا کتنے سال ہوئے آدم سے اب تک؟ موسٹلی 9,000 کے اوپر، 10,000 کے اندر، اس سے زیادہ تو نہیں. اتنے سال کا ایکسپیرینس. فرسٹ ایکسپیرینس شیطان کامیاب ہو گیا. اللہ نے کہا اللہ خالق، آدم سے کہا آدم اس درخت کے پاس نہیں جانا. شیطان کا پاور دیکھیں، آدم کو پھرا دیا، آدم چلے گئے. یعنی فرسٹ ایکسپیرینس شیطان کا کامیاب. دوسرا، شیطان نے چاہا کہ تکبر ڈال دیا بیٹوں کے اندر، حسد ڈال دیا. ایک پریکٹیکل گناہ ہو جائے. پریکٹیکل گناہ یہ تو اندر کا گناہ ہے، باہر ایک گناہ ہونا چاہیے. کیا گناہ ہونا چاہیے؟ ایک مرڈر ہونا چاہیے، فرسٹ مرڈر زمین پر. یہ لوگ اللہ کی سنتے تھے، نبی کی بات سنتے تھے، شیطان کے باتوں میں آ کر مرڈر کر دیا. قابل نے حابیل کا مرڈر کر دیا. سپیڈ بڑھتا گیا. ایک شارٹ پیریڈ کے اندر اتنا زیادہ شیطان نے دنیا کو بہکا دیا تھا. نوح علیہ السلام کو کہنا پڑا سورہ نوح کے اندر، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ. اتنا زیادہ گمراہی پھیل گئی تھی، کلچر گمراہی کا ہو گیا تھا، کلچر کفر کا ہو گیا تھا. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ. خدایا اگر تو ایک کو بھی چھوڑے گا یہ سارے بندوں کو گمراہ کریں گے. یعنی ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دے. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. ایک خدا قربان جائے ہماری جانے قرآن کے اوپر. کتنے باریکیوں سے بیان کرتا ہے قرآن. اگر ہدایت پا جائے واقعی قرآن بہترین ہے. اسی لیے آج تک کوئی جواب نہیں ہے قرآن کا. وَلَا يَلِدُ. خدایا اگر یہ کفر کا کلچر، اینٹی خدا کا کلچر، اینٹی نبی کا کلچر، اینٹی امام کا کلچر اگر پھیل جائے گا، وَلَا يَلِدُ. اب اس کے بعد جو بھی پیدا ہوں گے اس کلچر کفر کے اندر پیدا ہوں گے. یعنی انہیں دوبارہ نہیں لایا جا سکتا. ان کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تنبیہ، عذاب. فرسٹ عذاب، دنیا ختم ہو گئی. دنیا کا سیکنڈ ایڈیشن شروع ہوا بعد میں. 2012 کی فلم آپ نے دیکھی ہو، 2012 میں جو بنائی گئی تھی، یعنی دنیا کا ختم ہونا، ایک نئی زندگی، ایک کشتی. یعنی کس سے بنایا تھا یہ؟ ان کا اسی لیے بنایا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جائے اس کشتی میں بھی جو سوار ہوں گے ہم ہی لوگ، یعنی اہل دجال. کشتی میں دیکھیں کون ہوتا ہے؟ سب ڈوب جاتے ہیں. کشتی میں کوئین جاتی ہے، کشتی میں بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، غریب گر جاتے ہیں، سیلاب آ کر. یعنی حتیٰ انہوں نے اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ اس کو باور ہو جائے کہ دنیا تمہاری نہیں ہے، دنیا دجال کی ہے. حضرت نوح کیا کہتے ہیں؟ خدایا چاہے کوئی بھی ہو، یہاں پر رشتہ داری نہیں، ٹھیک جو بھی ہے تو کر، لیکن اس کلچر کو بچا لے، اسلام کے کلچر کو، ایمان کے کلچر کو بچا لے. خدا نے کہا ٹھیک ہے میں بچاؤں گا. طوفان، بیٹا بھی نکل گیا. یعنی کتنا بڑا شیطان مکار تھا. نبی کے انبیاء کے بیٹوں کو تک نہیں چھوڑا. میں اور آپ کہاں؟ پوچھنے کی بات ہے. بیٹا پہاڑ پر جانے لگا. انہوں نے کہا بیٹا کشتی ابھی بھی کھلی ہے، آ جا، ایک ڈائیو مار، میں کشتی میں لے لیتا ہوں تجھے. آگے نہیں، میں جبل یا سمونی الجبل، میں پہاڑ کے اوپر چل جاؤں گا. انہوں نے کہا آج کوئی نہیں بچانے والا. دیکھ میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں بچانے والا، آ جا، لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آ جا. جب دیکھا کہ دونوں کے درمیان یہ بحث چل رہی ہے،
اللہ سمجھ گیا یہ ہدایت پانے والے. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، ان دونوں کے درمیان ایک بڑی لہر بیچ میں آ گئی. جیسے یہ لہر نیچے آئی، نہ پہاڑ تھا نہ بچہ تھا، ختم ہو گیا. کفر کا فرق، اینٹی خدا کا فرق، اینٹی امام کا فرق، اینٹی یعنی یوں کہا جائے کہ نبوت کا فرق سب ختم ہو گیا. دنیا ایک نئی ایڈیشن شروع ہوئی جس کے اندر 100% مومن 0% کافر ہے نا. آپ دیکھیں نوح کے دور کے بعد کون باقی تھے کشتی میں؟ سوائے مومنین کے جانور تو مومن نہیں تھے، جانور تھے قال کے الہی. کیونکہ اب دنیا میں جانور اگر نہیں ہوتے تو مشکل ہو جاتا تھا، تو جانوروں کو اللہ نے رکھا جوڑا اسی لیے. لیکن مومنین بچ گئے. اب دنیا کے اندر 100% مومن 0% کفر. لیکن اب کیا حال ہے؟ کفر پھیل چکا ہے، مومنین کا بہت کم، الا قلیل. دعا میں ہے نا اللہم انا نشکو الیک، خدایا ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں. کس چیز کا گلہ کرتے ہیں؟ اللہم انا نشکو الیک بفقد نبینا، ہمارے پاس نبی نہیں ہے، ہمارے پاس نبی نہیں ہے، نبیوں کا دور گزر چکا ہے. بغیبت ولینا، ہمارا ولی ہمارا امام تیری حجت غائب ہے، پردے میں ہے. غیبت ولینا بقلت عددنا، دیکھیں یہاں پر ہے پوائنٹ، قلت عدد، ہم لوگ بہت کم ہیں، مائنورٹی انڈر مائنورٹی انڈر مائنورٹی. دنیا میں کتنے ہیں ہم لوگ؟ وکثرت عدونا، ہمارے دشمنوں کی کثرت زیادہ ہے، میجورٹی میں. اسلحے تانے میں مارنے کے لیے، فرہنگ ختم کرنے کے لیے، اسلام کا فرہنگ ہٹانے کے لیے، اسلام کے فرہنگ کو نابود کرنے کے لیے خدا بندہ یعنی شکوہ کرتے ہیں. ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں. کیا ہے نتیجہ شکوہ کا؟ کہ خدا تو اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ شکوہ ہوتا ہے، یعنی دشمن کا کلچر پھیل جائے گا، اطراف میں آ جائے گا. لیکن مومن اگر اپنے آپ کو بچا لے گا ویسے ہی ہوگا جیسا حضرت ابراہیم نمرود کے آپ کے بیچ میں بچ گئے. توجہ کریں ہم لوگ، یعنی چیلنجر. آپ اس چیز کو آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے. محنت چاہیے، اسلام میں بھی محنت چاہیے. نماز، روزہ، اطاعت. کل میں نے کہا تھا نا بغیر چون چرا کے اطاعت. نہیں معلوم ہے رجوع کرو علماء سے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں کرو گے مشکل میں آ جاؤ گے. دیکھو آج دنیا کتنے ایسے راستے بقیہ انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا جو شیطان جو حربے نکالا ہوا ہے کہ کس طریقے سے فیملی کو ڈسٹروائے کرے. فیملی ڈسٹروائے ہونا کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ طلاق ہو جانا، بھائی کا روٹ جانا، بھائی بہن سے دشمنی ہو جانا. یہ شیطان کیوں ڈالتا ہے نظام؟ اس لیے کہ وہ فیملیز جو تربیت پاتی ہیں، زینبی تربیت، کربلائی تربیت، عاشورائی تربیت پاتی ہے. کس لیے پاتی ہے تربیت؟ آپ جو مجلس میں آتے ہو کس لیے آتے ہو؟ کیا بریانی کے لیے آتے ہو؟ کس لیے آتے ہو؟ تاکہ تربیت پائیں. کس لیے؟ تاکہ جو کوفے والوں نے کیا تھا امام حسین کو تنہا، وہ امام زمانہ کو ہم نہیں کریں گے، ہے نا. ایرانی کیا کہتے ہیں؟ آج ایک نعرہ لگاتے ہیں ایرانی، ما اہل کوفے نیستیم علی تنہا بے مولد. یعنی ہم لوگ اب کوفے والے نہیں ہیں کہ ہم اپنے رہبر کو تنہا چھوڑ دیں. توجہ کریں، آج وہ دور نہیں ہے. تنہا چھوڑنے کا دور ختم ہو گیا. سب سے زیادہ اصحاب کس کو ملے تھے زندگی میں؟ اس کو ملے امام حسین کو. کتنے ملے تھے؟ امام حسین 71 امام حسین ملا کے 72. ان سے زیادہ رچ امام زمان ہوں گے 313 نزدیکی ہوں، 313 یعنی ان سے زیادہ رچ. یہ کیسے تربیت؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ سب ختم ہو جائے، نہیں. ہم لوگ رہیں گے لیکن ہم لوگ لشکر میں رہیں گے. بچوں کہ لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں ہوگا. یہ جب امام آگے جائیں گے یہ لشکر پیچھے ہوگا، شیعوں کا لشکر، امام کے چاہنے والوں کا لشکر ہوگا. لیکن کتنا دردناک ہوگا اس وقت پر، کتنا دردناک ہوگا. امام زمان اس لشکر کو لے کر کربلا تشریف لے جائیں گے. اب عبداللہ حسین سے کہیں گے اے میرے جد اٹھیے، دیکھیے لشکر، دیکھیے لشکر. امام اٹھیں گے، لشکر دیکھیں گے، امام گریہ کریں گے. یہ لشکر کہاں تھا؟ میری اصغر کو جب تیر لگا تھا کہاں تھا؟ تم کہاں تھے جب میرے سکینہ کو تماچے لگائے گئے تھے؟
توجہ فرمائے آپ لوگ. امام کی آنکھیں بھر جائیں گی. ایک کاش، اسی لیے امام نے سلام بھیجا تھا نا کربلا سے. امام سید سجاد سے کہا تھا سید سجاد جب وطن جاؤ تو میرے شیعوں کو سلام دو. غربت کی عالم میں امام شیعوں کو سلام بھیجتے. سید سجاد میرے شیعوں کو سلام کرو. کیوں؟ کربلا میں یاد کر رہے بابو. کیونکہ جب حرمین کی صدا گئی تھی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. امام کو شیعہ یاد آئے کہ کاش تم ہوتے. ان سے کہو کہ جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا، گوارا پانی پینا، میرے بچوں کی پیاس کو یاد کرنا. کیسے میں علی اصغر کو لے کر گیا میں چند قطرے پانی کے لیے. شیعوں سے کہنا کہ پانی کے بجائے انہوں نے تیر سے جواب دیا. اے شیعوں، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تم پر، میری مصیبت کو یاد کرنا. کیا تھی حسین ابن علی کی مصیبت؟ اللہ اکبر. آپ لوگ بتائیں سب سے چاہتے کون ہوتے ہیں آپ کے لیے؟ بیٹی ہوتی ہے نا. جس گھر میں چھوٹی بیٹی ہوتی ہے، 4 سال کی بیٹی ہو، کتنی محبت ہوگی. جب آپ گھر آتے ہوں گے کتنا پانی لاتی ہوگی چھوٹی سی بچی، آپ کی تکلیف دور ہوتی ہے. حسین ابن علی کی چہیتی تھی سکینہ. جس وقت کربلا جا رہے تھے، امام کوفہ جا رہے تھے، راستے میں ایک قاصد آیا تھا کوفے سے. آگے جب نے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے، بات کرنی ہے، آگے بول کیا بولنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے اکیلے میں لے کر چلے تاکہ میں آپ کو کوئی خبر دوں. امام سمجھ گئے کوئی غم کی خبر ہے، خیمے میں لے کر آئے. اس نے کہا کہ یا عبداللہ، آپ کے بھیجے ہوئے سفیر مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. لیکن اسی قافلے میں مسلم کی بیٹی بھی تھی. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ باہر ہیں. کبھی ہالیڈیز آتے ہیں تو آپ لوگ ویزا دے کر بیوی اور بیٹی کو بلاتے ہوں گے. جب بیٹی سامان پیک کرتی ہے، بابا کے لیے ہدیے جماتی ہے، میں لے جا کر بابا کو دوں گی، ویزا بھی آ جاتا ہے، ٹکٹ بھی آ جاتی ہے. لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کا بابا مر گیا. ان میں سے ایک مسلم کی بیٹی تھی کہ کوفے جا رہی تھی، اس کے دل میں خوشی تھی کہ میں بابا سے ملوں گی. کس سے؟ مسلم ابن عقیل جیسا باپ. امام اس کو بلاتے ہیں، اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں، پیشانی پر پیار کرتے، سر پر ہاتھ پھیرتے، اپنے سینے سے لگاتے ہیں. ماجرہ سکینہ دیکھ رہی تھی. جیسے مسلم کی بیٹی دور ہوئی، سکینہ نزدیک آئی. بابا آپ نے جتنا کیا، میں نے سنا کہ یتیموں کے ساتھ اس طریقے سے کیا جاتا ہے. امام نے کہا بیٹی مسلم کی بس ایک وقت سکینہ پر بھی آیا. سورہ عاشور جب حسین کا سر بنا، مسلم ابن عقیل کی بیٹی نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے مسلم کو ہمارا کے اوپر سے پھینکا گیا تھا، لیکن سکینہ نے دیکھا کس طریقے سے شبر اپنے خنجر کو حسین کے گلے پر چلانا. مسلم کی بیٹی کو نہیں معلوم کہ مسلم ابن عقیل کیسے شہید ہوئے. سکینہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ بابا کا گلا، اس کی رگیں اور ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی. خدا جزائے خیر دے. جب عصر عاشور آیا، حسین کی بیٹی کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی کہ شاید یتیم کے ساتھ جو بابا نے کیا ویسے کریں گے. لیکن کسے معلوم تھا سکینہ پر تماچے لگائے گئے.
ایسا تازیہ نوارا سکینہ گری جلتے ہوئے خیمے کے اوپر کی دامن جل گیا، گوشوارے چیتے کے لیے کان پھاڑ دیے گئے، سکینہ کو آگے نکال کر ڈرایا گیا۔ اللہ اللہ یہ بچی کیسے مسائل جھیلتی ہوئی شام تک پہنچی؟ زندان میں اس اندھیرے بابا کے سر کے سامنے شکایت کرتے کرتے اپنا دم توڑ دیا۔ سید سجاد کا پھوپھی میری بہن جا چکی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تسلیما لامرہ۔ خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوندہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو روز بروز سر بلند فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگون فرما، دشمنان اسلام کو نااہلی